الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا محمد في آخر وكل كلامنا. واجب الاحترام حاضرین کرام، میرا عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس جمعے میں مجھے ایک ایسی بیماری پر بات کرنا ہے جو بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے، جو بیماری ہم میں کے ہر فرد کے اندر، ہر تنظیم کے اندر، ہر آرگنائزیشن کے اندر وہ بیماری پائی جاتی ہے، اور اس بیماری کا نام ہے حسد. حسد. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ اہل کتاب یعنی کہ یہود اور نصارہ، ان لوگوں کی یہ تمنا تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ تم لوگ مسلمان نہ رہو، کہ تم لوگ بھی کافر بن جاؤ، تم لوگ بھی ہماری طرح یہود اور ہماری طرح تم لوگ بھی نصرانی بن جاؤ. ان لوگوں کی یہ تمنا تھی. ہمارے زمانے میں بھی یہی ہو رہا ہے. آج کل کے زمانے میں مسلمانوں کی جو لنچنگ ہوتی ہے، مسلمانوں کو جاب نہیں دیا جاتا، مسلمان اگر دکان میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جائے تو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے دکان کے باہر انتظار کرایا جاتا ہے. جو بھی مظالم اور جو بھی ظلم ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر جو ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ حسد کی بنیاد پر. حسد من عند انفسهم،
اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا کہ یہ سب کچھ تمہیں تکلیف پہنچانا، تمہیں نقصان پہنچانا اور تمہیں ظلم میں مبتلا کرنا، تمہارے اوپر ظلم کرنا، یہ سب حسد کی بنیاد پر ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے، من بعد ما تبین لهم الحق، وہ سب کچھ جانتے ہیں، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، ہر چیز ان کے نزدیک واضح ہے، جانتے ہوئے بھی وہ اس طرح کرتے ہیں۔ محترم دوستوں، اس زمانے میں بھی کفار اور اہل کتاب مسلمانوں سے حسد کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں بھی کفار اور اہل کتاب مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں۔ یہ سارے کرائم جو ہوتے ہیں یہ سب کچھ حسد کی بنیاد پر۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله۔ 5 پارے میں سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ اہل کتاب جو تھے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ حسد کرتے تھے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا، آپ علیہ السلام کو جو جاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی، آپ علیہ السلام کو جو نبوت ملی، اس کی بنیاد پر وہ حسد کرتے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا کیا گیا، وہ علم ہمارے خاندان میں سے کسی ایک کے بجائے ہمارے جو اصول ہیں اور ہمارے جو فروع ہیں، ہمارے جو باپ دادا ہیں، ان میں سے کیوں نہیں ملا؟ کیوں بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل میں سے جو آدمی پیدا ہوا اس کو نبوت کیوں ملی؟ اس بنیاد پر وہ حسد کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نبوت کسے دوں، میں نعمت کسے دوں، تمہیں پوچھ کر دوں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ اگر تم لوگوں کو اختیار دے دیا جائے، تم لوگوں کو سلطنت اگر دے دیا جائے، سلطنت تو دور کی بات، سلطنت کا کچھ حصہ اگر تم لوگوں کو دے دیا جائے تو تم لوگ کھجور کی گھٹلی کے برابر بھی تم لوگ صدقہ نہیں کرو گے، کھجور کی گھٹلی کے برابر بھی تم لوگ کسی آدمی کی مدد نہیں کرو گے۔ ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا، نقیرا کہتے ہیں کھجور کی گھٹلی کو، اتنے برابر بھی تم لوگ اٹھا کر صدقہ اور خیرات نہیں کرو گے۔ نبوت میرے اختیار میں ہے، نعمتوں کا دینا اور نعمتوں کو چھیننا یہ میرے اختیار میں ہے، میں جس کو چاہوں اس کو میں دے سکتا ہوں۔ آج کے زمانے میں بھی اگر کسی آدمی کو نعمت مل جائے تو دوسرے لوگ اسے دیکھ کر ایسا کرتے ہیں، اتنا کوستے ہیں، اتنی برائی اس کی کرتے ہیں، گویا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو پوچھے پہلے کہ بھائی میں فلاں آدمی کو فلاں نعمت دوں کہ نہیں دوں، اگر یہ پرمیشن دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمت دے۔ ایسا رویہ آج ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کا بن چکا۔ محترم دوستوں، بہت بری بیماری ہے، بہت ہی بری خصلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برائی بیان کی۔ ایک تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی سورہ نساء کی ہی آیت ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ تم لوگ اس چیز کی تمنا نہ کرو کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں کے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی۔ تو جس چیز سے فضیلت ملی، فوقیت ملی، ترجیح ملی، اس چیز کی تمنا مت کرو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں نے یہ تمنا کی، عورتوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش ہم لوگ بھی مرد ہوتے تو ہم بھی جہاد میں جاتے، ہم لوگوں کو بھی اتنا ثواب ملتا،
عورتوں کی یہ تمنا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ تم لوگ ایسی تمنا مت کرو، میری تقسیم پر تم اعتراض مت کرو، میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں مرد بناؤں، میں جس کو چاہوں عورت بناؤں، میں جس کو چاہوں نعمتوں سے نوازوں، میں جس کو چاہوں طاقتور بناؤں، میں جس کو چاہوں کمزور بناؤں، جس کو چاہوں کالا بناؤں، جس کو چاہوں گورا بناؤں، جس کو چاہوں لمبا بناؤں، جس کو چاہوں میں پستہ قد بناؤں۔ تم لوگ میری اس تقسیم پر ہرگز پہ اعتراض مت کرو اور تم لوگ اس کی تمنا مت کرو۔ اور ہمارے زمانے میں اگر ہم دیکھیں ٹرانسجنڈر کا مسئلہ چل رہا، مرد چاہتا ہے کہ وہ عورت بن جائے، عورت چاہتی ہے کہ وہ مرد بن جائے، پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، پیسے خرچ کر کر ٹرانسجنڈر جنس بدلنا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقسیم کی ہوئی نعمتوں پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ محترم دوستو، تو اللہ نے کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو جو حصہ دینا وہ حصہ عورتوں کو دے دیا، مرد کو جو حصہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ڈسٹریبیوٹ کر دیا، اور تم لوگ ایسی تمنا ہرگز بھی مت کرو۔ ایک دوسری آیت میں 25ویں پارے میں سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ اس زمانے میں کفار مکہ نے یہ کہا یہ قرآن مجید کیوں ہم میں کے جو معزز آدمی ہے، معزز آدمی کے اوپر یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا؟ مکے کا معزز آدمی تھا ولید ابن مغیرہ، اس کے اوپر قرآن کیوں نازل نہیں ہوا؟ طائف کا ایک بڑا آدمی تھا مسعود ثقفی، عروہ ابن مسعود ثقفی، اس کے اوپر قرآن مجید کیوں نازل نہیں ہوا؟ یہ لوگ بڑے آدمی ہیں، معزز آدمی ہیں، بڑے خاندان کے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر قرآن کا نزول ہونا چاہیے تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یتیم بچہ ہے، یہ غریب بچہ ہے، اس کے اوپر کیوں قرآن نازل ہوا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ اس طرح کی تمنا ان لوگوں نے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا وہ تمہارے پروردگار کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے معیشت کو تقسیم کر رکھا ہوا ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں پوزیشن دیتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں پوزیشن عطا نہیں کرتے، ہم جس کو چاہے مالدار بناتے ہیں، ہم جس کو چاہے غریب بناتے ہیں، وہ ہماری اپنی مرضی ہے، ہماری مرضی پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور آج ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اگر کوئی بچہ عالم بن کر آ جائے اور وہ آ کر لوگوں کو دین کی بات بتانے لگے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کون ہوتا ہے؟ ہمارے سامنے کا بٹا، ہمارے سامنے کا بچہ، انہیں آپ کو ہم نہ دین کی بات بولتا سو، انہیں آپ کو ہم نہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے انہیں آپ کو ہم نہ سمجھاتا سو۔ ایسی باتیں لوگوں کی جانب سے کی جاتی ہیں، ہم اپنے خاندان میں دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان ہے اب وہ پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، اب وہ آ کر اس طرح کی اگر بات کریں، مسائل کو اگر وہ بتائیں، وہ آئے قرآن کی اگر وہ تفسیر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو اس کے پر اعتراض کیا جاتا ہے یہ ہوتا کون ہے ہم کو بتانے والا؟ ہم کو تو کوئی بڑا آدمی آ کر بتانا چاہیے، ہم کو تو کوئی عمر رسیدہ آدمی آ کر بتانا چاہیے، یہ تو ہمارے سامنے کا بچہ ہے۔ اس زمانے میں بھی انبیاء کے اوپر حسد کیا گیا، انبیاء کے اوپر حسد کیا گیا کہ یہ ہوتا کون ہے ہم کو بتانے والا۔ اور آج کے زمانے میں وارثین انبیاء کے اوپر، انبیاء کے جو وارثین علماء اکرام ہیں ان کے اوپر حسد کیا جاتا ہے کہ یہ ہوتے کون ہیں ہم کو بتانے والے۔ کیا صرف انہی کو رائٹس ہیں کہ وہ قرآن کی تفسیر کو بیان کریں؟ کیا صرف انہی کو رائٹس ہیں کہ وہ فتاوے کو بیان کریں، مسائل کو بیان کریں؟ کیا موٹیویشنل سپیکرز
وہ کیا قرآن کی تفسیر کو بیان نہیں کر سکتے؟ کیا موٹیویشنل اسپیکرز وہ کیا مسائل کو بیان نہیں کر سکتے؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے، کیوں؟ حسد کی بنیاد پر۔ محترم دوستوں، قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے 12 علوم کی ضرورت ہے۔ جب تک آدمی 12 علوم کو نہیں جانتا اس وقت تک آدمی قرآن کی تفسیر کو بیان نہیں کر سکتا۔ اگر بائی چانس وہ قرآن کی تفسیر کو بیان بھی کرے اور اتفاق سے وہ تفسیر صحیح بھی نکل آئے، پھر بھی آدمی گنہگار ہوگا، پھر بھی آدمی گنہگار ہوگا۔ علماء کرام بھی تو تفسیر بیان کرتے ہیں، 10 سال 12 سال تک مدرسے میں بیٹھ کر اصول تفسیر کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، 12 علوم کو سیکھتے ہیں، نحو کو سیکھتے ہیں، صرف کو سیکھتے ہیں، ادب کو سیکھتے ہیں، بلاغت کو سیکھتے ہیں، استعارہ کو سیکھتے ہیں، کنایہ کو سیکھتے ہیں۔ 12 علوم ہیں۔ ان 12 علوم کو سیکھنے کے بعد وہ یہاں کر بیٹھ کر وہ قرآن کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں، اور تفسیر کو بیان کرنے سے پہلے بے شمار تفاسیر کا وہ مطالعہ کر کے آتے ہیں، جو لکھا ہوتا ہے اسی کو لا کر وہ کاپی پیش کرتے ہیں، اپنی طرف سے ایک بات کو بھی بیان نہیں کرتے۔ تفسیر بھی رائے بہت بڑا گناہ ہے، آدمی اپنی طرف سے تفسیر کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی آدمی میری طرف جھوٹ کو منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ آپ علیہ السلام کا صاف صاف اعلان ہے۔ تو محترم دوستوں، تو حسد، میں یہ کہہ رہا تھا، حسد یہ بہت بری چیز ہے۔ چنانچہ احادیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ جس طرح وہ لکڑی کو اور گھاس کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی حسد وہ دین کو، آدمی کی نیکیوں کو وہ کھا جاتی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حسد کو آگ سے تشبیہ دی، وہ اس لیے کہ آگ وہ یہ دیکھتی ہے کہ اگر کوئی اسے ایسی چیز ملے جس کو وہ جلا سکتی ہو تو آگ اسے جلاتی ہے۔ اب اگر کوئی ایسی چیز نہیں ملے جس کو وہ جلا سکے تو آگ آپس میں ایک دوسرے کو جلاتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو جلاتی ہے، اور پھر آخر میں وہ بجھ جاتی ہے۔ بعینہ اسی طرح حسد بھی، جب وہ کسی آدمی کو دیکھتا ہے جسے نعمت ملی ہو تو وہ اس کے اوپر حسد کرتا ہے، اور پھر جب کوئی آدمی اسے نہ ملے کہ وہ اس کے اوپر حسد کر سکے تو وہ اندر سے گھٹ کے مر جاتا ہے، وہ اندر سے پریشان رہتا ہے، اسے سکون نصیب نہیں ہوتا، اور آخر میں وہ خود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسد کو آگ سے تشبیہ دی۔ اسی طرح ایک دوسرے اللہ والے مولانا عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسد کو آگ سے تشبیہ اس لیے دی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اگر آگ میں جلا دیا جائے تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھیں، چکن ہے، آدمی گیا چکن خرید کے لایا، اب اسے آگ میں جلایا، چکن کباب بنایا، چکن تندوری بنایا، فہم بنایا، ہریالی بنایا، افغانی بنایا، اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا، جلا کر بنایا، اس کی ویلیو بڑھی، اس کی قیمت بڑھی۔ لیکن حسد ایسی چیز ہے کہ وہ نیکیوں کو اس طرح جلا دیتی ہے کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہتی، نیکیوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں، کہ آپ آخرت میں جائیں اور پھر وہ نیکیاں اللہ کے دربار میں پیش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ویلیو دے کر اسے قبول کریں اور اس کے بدلے اسے کوئی نعمت عطا کرے، اس کے قابل بھی اس کی نیکیاں نہیں رہتی، بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ محترم دوستوں، حسد اتنی بری چیز ہے، اتنی بری خصلت ہے۔ ابھی حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں اس چیز کو کہ آدمی کسی کے اندر دنیاوی نعمت دیکھے یا دین کی نعمت دیکھے یا جسمانی نعمت دیکھے، روحانی نعمت دیکھے، سیاسی نعمت دیکھے، ملی نعمت دیکھے، جو سی بھی نعمت آدمی کے اندر دیکھے، اس نعمت کو دیکھنے کے بعد آدمی یہ تمنا کرے کہ وہ نعمت اس سے ظاہر ہو جائے، وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، اسے کہتے ہیں حسد۔ یہ حسد کے 3 درجے
پہلا درجہ یہ ہے حسد کا کہ آدمی کسی کے اندر کوئی نعمت دیکھے، دین کی نعمت یا دنیاوی نعمت دیکھے، اور آدمی یہ تمنا کرے کہ وہ نعمت اس سے ظاہر ہو جائے، مجھے وہ نعمت ملے یا نہ ملے، لیکن اسے وہ نعمت نہیں ملنا۔ ایک آدمی بنگلے میں رہتا، ایک آدمی عمدہ کار میں سفر کرتا، اب ایک آدمی اسے دیکھ کر حسد کرتا، کئی کو انہیں اتنے بڑے بڑے بنگلے میں رہتا سو، کئی کو اسے شکارا ملنا تھا، یہ بنگلہ ختم ہو جانا، زلزلہ ہو وہ بنگلہ گر جانا، کان تبھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو وہ اس کی کار تباہ و برباد ہو جانا، وہ نعمت اس سے ظاہر ہو جانا، بنجے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، لیکن اسے بھی نہیں ملنا۔ یہ بہت بری حسد، اسے کہتے ہیں حسد۔ یہ حسد کا پہلا درجہ ہے۔ اور حسد کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ تمنا کرے کہ اس سے نعمت ظاہر ہو جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے۔ بنگلہ اس کے پاس ہے، بنگلہ اس سے چھن جائے اور وہ بنگلہ مجھے مل جائے۔ اس کے پاس پیسہ ہے، اس سے پیسہ ختم ہو جائے، وہ پیسہ مجھے مل جائے، نعمت اس سے ظاہر ہو اور نعمت مجھے مل جائے۔ یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے، ناجائز اور حرام ہے یہ بھی۔ اور حسد کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ تمنا کرے کہ اے اللہ جس طرح تو نے فلاں آدمی کو نعمت دیا، نعمت مجھے بھی دے۔ اس سے نعمت ظاہر ہونے کی تمنا نہ کرے، نعمت اسے بھی ملی، اے اللہ اسے بھی وہ نعمت ملے، وہ نعمت مجھے بھی ملے، اس بات کی تمنا کرے۔ اس حسد کو کہتے ہیں رشک، اور عربی زبان میں اسے غبطہ کہتے ہیں، اور یہ غبطہ جائز ہے۔ آدمی رشک کر سکتا ہے، آدمی غبطہ کر سکتا ہے، اسے یہ حسد میں داخل نہیں ہے۔ ایک اور درجہ ہے حسد کا، وہ درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ تمنا کرے کہ مجھے فلاں نعمت ملے، مجھے فلاں نعمت ملے۔ اب اگر پہچان سامنے والے آدمی کو بھی وہ نعمت مل جائے تو آدمی یہ تمنا کرے اگر مجھے یہ نعمت نہیں ملے تو یہ نعمت کسی کو بھی نہیں ملنا چاہیے معاشرے کے اندر۔ میں سیٹ کے گھر میں رہتا ہوں، میں حویلی کے گھر میں رہتا ہوں، تو میرا دوست بھی، میرے محلے میں رہنے والے لوگ بھی، وہ بھی سیٹ کے گھر میں رہنا چاہیے۔ وہ بنگلے میں نہیں رہ سکتا، وہ بلڈنگ میں نہیں رہ سکتا۔ اگر میں معمولی گاڑی رکھا ہوا ہوں تو میرے معاشرے میں رہنے والے میرے دوست اور میرے رشتہ دار بھی، وہ بھی معمولی گاڑی رکھیں گے، وہ عمدہ گاڑی نہیں رکھیں گے، عمدہ سواری اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ یہ بھی حسد کا ایک درجہ ہے۔ اور اسی کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا سَوَاءً، کہ وہ یہ تمنا کرتے ہیں، کفار مکہ، مشرکین مکہ وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ جس طرح ہم سارے کے سارے کافر ہیں، تم بھی کافر بن کے رہو، تم بھی مسلمان نہ بنو، تمہیں بھی کافر ہونا چاہیے، ہم کو جو عذاب ملے گا وہ عذاب تمہیں بھی ملنا چاہیے۔ یہ بھی حسد کی قسم ہے اور یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ محترم دوستوں، حسد سے بچنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی گول ہے، تم چاہتے ہو کہ تم کچھ بنو، تو تم اپنے راز کی باتوں کو، اس گول کو تم چھپاؤ، لوگوں کے سامنے تم ظاہر مت کرو، تم چھپاؤ اپنی نعمتوں کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اسے چھپاؤ، لوگوں کے سامنے مت دکھاؤ، اس لیے کہ معاشرے کے اندر حسد کرنے والے گھوم رہے ہیں۔ اگر تم لوگوں کے سامنے ظاہر کرو گے تو تمہاری وہ نعمت ظاہر ہو جاؤ گی اور تم اپنے گول کو، اپنے مقصد تک تم نہیں پہنچ پاؤ گے۔ یوسف علیہ السلام، انہوں نے خواب دیکھا کہ ستارے آ کر ان کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہا۔ یوسف علیہ السلام گئے اور اپنے والد صاحب سے اس خواب کو بیان کیا، تو ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتلائی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے بھائی اور تمہارے ماں باپ تمہیں سجدہ کریں گے۔ یہ تعبیر بتانے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی کہ تم اپنی یہ خواب کی تعبیر اور اپنی اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ہرگز بھی بیان نہیں کرو گے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اگر تمہارے بھائیوں کو معلوم ہو جائے گا تب تو پھر وہ تم سے مکر کریں گے، جبکہ ان کے بھائی خواب کو نہیں جانتے ہوئے بھی ان سے مکر کرتے تھے، اگر جان جاتے تو وہ اور کتنا بڑا مکر کرتے۔ جب انبیاء کے بچے ہی، انبیاء کی اولاد ہی حسد سے محفوظ نہیں تو ہمارا تمہارا کیا حساب ہے؟ ہم تم ہوتے کون ہیں حسد سے بچنے والے؟ اب اگر کوئی آ کر یہ بھی کہے کہ بھائی میں کیا بھی حسد کرتا نہیں، مجھے بولو کیا ہے کہ میں کیا بھی حسد نہیں کرتا، اب اس کی دلیل یہ ہے کہ یہی سب سے پہلے حسد کرے گا۔ چور کا شور پہلے، چور کی بمڑی پہلے جو بولتے نا، یہی مطلب ہے۔ اگر کوئی آ کر یہ کہے میں کیا بھی حسد کرتا نہیں، میرا دل پاکیز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں حسد کرنے والا، یہ اس کی حسد کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ محترم دوستوں، جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بہت حسین تھے، تو آپ علیہ السلام کی خوبصورتی اور آپ علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب نے اس وقت ایک شعر کہا، وہ شعر دعائیہ انداز میں تھا۔ کیا تھا وہ شعر؟ انہوں نے یہ کہا، اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، کہ میں میرے اس پوترے کو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ کس کے شر سے پناہ میں دیتے ہیں؟ ہر حسد کرنے والے کے شر سے میں میرے اس پوترے کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو چند دعائیں سکھلائی جو معوذتین میں موجود ہیں، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو چند دعائیں سکھلائی۔ وہ کیا دعائیں تھیں؟ بے شمار دعائیں تھیں۔ ان دعاؤں میں آخر دعا یہ تھی کہ اے نبی جی آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ تو مجھے پناہ دے، کس سے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہر حسد کرنے والے کے شر سے اے اللہ تو مجھے پناہ دے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار بیماریوں کو بیان کیا، لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسد کو بیان کیا اور یہ کہا کہ حسد انتہائی درجے کی بری خصلت ہے۔ حسد تمام برائیوں کی جڑ ہے اور یہ انتہائی درجے کی بری خصلت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آخر میں بیان کر کر اس کی برائی کو واضح کیا۔ محترم دوستوں، ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیصیب امتی داء الامم، کہ میری امت کو ماقبل امتوں کی بیماریاں پہنچے گی۔ ماقبل جو امتیں گزری ان امتوں کے اندر جو بیماریاں تھیں وہ بیماریاں میری امت کو ضرور پہنچے گی۔ کیا ہیں وہ بیماریاں؟ تو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا العشر والکبر والتکاثر، کہ اترانا، تکبر کرنا، فخر کرنا، یہ ماقبل امت کی بیماریاں تھیں اور وہ بیماری میری امت کے اندر بھی آئے گی اور آ چکی ہے۔ ہر آدمی فخر کرتا ہے، ہر آدمی کو تکبر ہے، ہر آدمی اینڈ کر چلتا ہے، ہر آدمی تکبر کے ساتھ چلتا ہے، کوئی آدمی جھک کر نہیں چلتا، کوئی آدمی عاجزی کے ساتھ نہیں چلتا، کوئی آدمی انکساری کے ساتھ نہیں چلتا، اور یہ سب سے بری خصلت ہے۔ پھر آگے والتکاثر، مال میں ایک دوسرے کے اوپر وہ حسد کریں گے، مال کی زیادتی کو ایک دوسرے کے سامنے وہ بیان کریں گے، اور یہ ماقبل امتوں کی بیماری ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عبد الرحمن تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہارے سامنے فارس اور روم کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کھولے گا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے حبیب ہم لوگ اس وقت سجدہ کریں گے، سجدہ شکر بجا لائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدہ شکر بجا لانا وہ تو بہت دور کی بات ہے، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مال کے بارے میں فخر کرو گے، دشمنی بڑھے گی، خاندانیں ٹوٹ جاؤ گی، حتیٰ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرو گے، لڑائیاں ہوگی، فتنے اور فساد ہوں گے۔ اور آج وہی ہو رہا ہے، مال کی بنیاد پر گھر ٹوٹ رہا، مال کی بنیاد پر خاندان ٹوٹ رہا، مال کی بنیاد پر رشتہ داریاں ختم ہو رہی، مال کی بنیاد پر معاشرے کے اندر نفرتیں، مال کی بنیاد پر
معاشرے کے اندر نفرتیں اور عداوتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور آپ نے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے میں، ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں نہیں شرمانا۔ گالم گلوچ اور گالیاں تو دور کی بات، آپ نے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، ایک دوسرے کے اوپر قتل کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا مرڈر کرنے کے لیے نہیں ہچکا۔ محترم دوستوں، یہ سب کچھ حسد کی بنیاد پر ہے۔ حسد اتنی بری چیز ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یجتمعان فی قلب مسلم، کہ ایک ایمان والے، ایک مسلمان کے دل کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ الایمان والحسد۔ ایمان بھی کسی آدمی کے دل کے اندر ہو اور حسد بھی کسی آدمی کے دل کے اندر ہو، ایسا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی اگر ایمان والا ہے تب تو پھر وہ آدمی حسد نہیں کر سکتا، اگر کوئی آدمی حسد کر رہا تب تو پھر وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اب ہم اپنے اندر جھانک کر ہم دیکھ سکتے ہیں، کیا ہم ایمان والے ہیں یا ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اندر حسد ہے یا حسد نہیں ہے؟ ہر آدمی اپنے اندر جھانک کر، اپنے اندر غور و فکر کر کے دیکھ سکتا ہے۔ محترم دوستوں، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے حبیب، سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کا دل مقبول ہو اور وہ سچا ہو، یہ سب سے بہترین آدمی ہے۔ اس کے اندر دو صفتیں ہوں تو وہ بہترین آدمی ہے۔ صحابہ نے کہا، ہم تو جانتے ہیں کہ سچا آدمی کون ہے، یعنی کہ وہ آدمی جو جھوٹ نہیں بولتا، سچائی اس کے اندر ہے، یہ بات تو ہم کو سمجھ میں آئی۔ محمود دل والا آدمی کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی، اس کی تعریف کی، النقی التقی لا اسم فیہ، کہ محمود دل والا آدمی وہ ہے جو دل کا صاف ہو، اس کا دل ایک دم پاک ہو، پرہیزگار ہو، تقوی والا ہو، اللہ کو ڈرنے والا ہو، لا اسم فیہ، کہ کوئی گناہ نہیں کرتا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، ولا بغی، اور وہ ظلم کرنے والا نہ ہو، ولا حسد، اور اس کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی حسد نہ ہو۔ ایسا آدمی سب سے بہترین آدمی ہے۔ تو محترم دوستوں، اس حسد کی بیماری سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اسی حسد کی بنیاد پر آج ہمارا معاشرہ ختم ہو رہا، آج مسلمانوں کی ترقی نہیں ہو رہی، آج تنزلی ہمارے اندر آ گئی، آج ہمارا معاشرے کو جس طرح لکڑی کو دیوک کھا کر ختم کر دیتی ہے، اسی طرح ہم مسلمانوں کو یہ حسد کھا کر ختم کر رہی ہے۔ ایک تنظیم والا دوسری تنظیم والے کو نہیں دیکھ سکتا، ایک آدمی دوسرے آدمی کو نہیں دیکھ سکتا، حتیٰ کہ دین کے کام کے اندر بھی اگر کوئی آدمی بیٹھ کر دین کی بات بتا رہا ہو اور اس سے اچھی بات اگر کوئی بتانے والا ہے تو ایک دوسرے پر حسد کرتے ہیں۔ یہ کارگزاری بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جگہ بیان کرنے کے لیے، مستورات میں بات کرنے کے لیے مجھے لے کر گئے، میں ہماری کنگیری کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ جب میں وہاں پر بات کرنے کے لیے گیا تو وہ گھر کے آدمی، گھر کے ذمہ دار وہ یہ کہنے لگے کہ حضرت میں پہلے دیگر ساتھیوں کو بات کرنے کے واسطے بلاتا تھا، لیکن اب میں ارادہ کر لیا خالی علماء اکرام کو بلانا اور ان کے ذریعے سے بات کرانا۔ میں پوچھا بھائی کیوں، کیا ہوا؟ تو وہ ساتھی بتانے لگے کہ حضرت آپس میں مستورات میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ دیکھیے میرا شوہر تیرے شوہر سے اچھا بیان کرے، میرا شوہر تیرے شوہر سے اچھا بیان کرے، ایسی باتیں آپس میں مستورات میں ہو رہی ہیں۔ کتنا حسد ہے، کتنا بغض ہے۔ اب آپ نے وہاں بیٹھ کر کتنی بھی خیر کی اگر بات کریں تو خیر کہاں سے پھیلے گا، بھلائی کہاں سے آئے گی؟ آپس میں لڑیں گے، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، خیر کے بجائے شر پھیلے گا۔ تو محترم دوستوں، اس لیے حسد سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی اگر دین کی بات کر رہا تو یہ مت دیکھو کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کس کی بات بول رہا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ کون آدمی تمہارے سامنے بیٹھ کر دین کی بات کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ دین کی بات جو کر رہا وہ کس کی بات کر رہا، اللہ کی بات کر رہا، اللہ کے رسول کی بات کر رہا۔ تم اس کو دیکھو،
چاہے وہ آدمی کالا ہو, چاہے وہ آدمی گورا ہو, وہ کیسا ہے ایسا مت دیکھو. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس حسد سے, حسد کی بیماری سے خود کو بھی پاک کرنا ہے, خاندان والوں کو بھی پاک کرنا ہے, معاشرے کو بھی پاک کرنا ہے. جب یہ پاک ہوگا تو ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا. بیماریاں, کرائمز, جرم, یہ سب کچھ ہمارے معاشرے کے اندر سے ختم ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک بات تھی, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے کرناٹک میں وہ سینسس ہو رہا, بیک ورڈ کلاس کے طبقے کا وہ سینسس چالو ہے. اس لیے اگر حکومت کے کارندے ہمارے گھر کو آئے تو ادب و احترام کے ساتھ ان کو بٹھا کر جتنے بھی وہ سوال کریں, قریب 60 سوال کریں گے, ان سوالات کا سچائی کے ساتھ جواب دیں. اور جہاں پر وہ ریلیجن کے بارے میں پوچھیں تو وہاں پر بتائیں کہ ہمارا ریلیجن وہ اسلام ہے. کیش کے بارے میں اگر وہ پوچھیں تو بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں. سب کیش کے بارے میں اگر سوال ہو تو اگر ہم شیخ ہیں, نداف ہیں, یا قریشی ہیں, سید ہیں, پٹھان ہیں, جو بھی اس کالم کے اندر مینشن رہے گا اسے ہم جو ہے وہاں پر مینشن کریں. اور دیگر جو ہے ہماری کمائی کے بارے میں, ہماری آمدنی کے بارے میں بھی سوالات ہوں گے, سچائی کے ساتھ ان کو جواب دے کر بھیجیں. اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق